ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ بروز قیامت جو متبعین ہیں وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہماری کچھ مدد کرو اور عذاب کو ہم سے دور کرو۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم کو جو وعدہ دیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر صرف اتنا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھ کو ملامت مت کرو بلکہ اپنے اوپر ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ میں اس سے بیزار ہوں جو پہلے تم نے مجھے شریک بنایا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قیامت کے دن شیطان کی طرف سے اظہار براہت اور اپنے چیلوں کو چھوڑ دینے کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا، یعنی جب آخری فیصلہ ہو چکے گا اور حساب و کتاب سے فراغت ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ ابلیس اور اس کے چیلوں کے درمیان یہ بات چیت ہوگی، یعنی سارے دوزخ والے اکٹھے ہو کر کے ابلیس کے پاس آئیں گے اور آ کر کے اس کو ملامت کریں گے کہ تو نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہم کو برباد کر ڈالا۔ تو ابلیس اس وقت جو ہے وہ کہے گا کہ فلا تلومونی، ملامت مجھ کو مت کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو۔ تو یہ اس وقت کی یہاں پر بات کو ذکر کیا گیا، اور یہ شیطان جو ہے اس وقت کہے گا کہ میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت آنی ہے نہ حساب و کتاب ہونا ہے، اور اگر کچھ ہوگا بھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بت ہیں تم کو بچانے والے، وہ تمہارے بت تم کو بچا لیں گے۔ تو یہ جو وعدہ میں تم سے کیا کرتا تھا یہ سب جھوٹا وعدہ تھا، اس کا کوئی جو ہے وہ کنارہ اور کوئی سرا تھا نہیں۔ تو اس وقت وہ بالکل اظہار براءت کر دے گا اور وہ کہے گا کہ ما کان علی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے لیکن وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، یعنی میں نے تم سے جو گناہ کروایا، شرک کروایا، تو وہ زبردستی پکڑ کر کے نہیں کروایا ہے کہ میرا تمہارے اوپر غلبہ تھا اور مجبوراً میں نے تم کو پکڑ کے کروا دیا، ایسا نہیں ہے۔ بس میں نے تو ایک وسوسہ تمہارے اندر پیدا کیا تھا اور تم لوگ میرے جال کے اندر پھنس گئے اور اس طرح سے تم لوگ برباد ہو کر کے رہ گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ الا ان دعوتکم، صرف اتنا ہوا کہ میں نے تمہیں وسوسہ ڈال کر اور برائیوں کو اچھا کر کے دکھایا۔ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کام کر لو، نہیں، کہتا یہ بڑا اچھا کام ہے، اس کو کر لو۔ اگر وہ شراب بھی پلواتا ہے تو یہ نہیں کہ بڑی نقصان والی چیز ہے اس کو پی لو، نہیں، شراب بھی پلواتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو پی لو، اس سے جو ہے وہ بڑے فائدے ہیں، اس کے فائدے گنوا کر کے پھر وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ایسے گناہوں کو پیش کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کے اندر تو میں نے بس تم کو برائی کو اچھائی کر کے دکھایا اور تم کو میں نے کہا اور تم نے کر لیا، فاستجبتم لی، تم نے میرا کہنا مان لیا، تو میرا تو کام ہی یہی تھا۔
میں تو تمہارا کھلا ہوا دشمن تھا، میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ تم لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو جب پہلے ہی تم کو بتا دیا گیا ہے کہ میری تمہاری دشمنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکالا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دشمنی کر کے میں دنیا میں گیا تھا، تو میرا کام ہی دشمنی تھا۔ تم کو خود کو سوچنا چاہیے تھا۔ اب اگر آج تم برباد ہوئے ہو، جہنم میں آئے ہو، تو اب اپنے آپ پہ ملامت کرو تم لوگ۔ اگر تم لوگ اپنا بھلا چاہتے تو پہلے ہی میری بات نہیں مانتے۔ تو بالکل صاف صاف جو ہے وہ پلہ جھاڑ لے گا وہ، اور وہ اس طریقے سے سب کو برباد کر کے کہے گا کہ جب تمہیں یقین تھا کہ میرا کام صرف تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا ہے، تو تم نے دشمنی کے علم کے باوجود میری دعوت کو قبول کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود پروردگار عالم فرما رہا دشمن ہے، دشمن بنا کے رکھو، پھر بھی تم میرے دوست بنے، میرے پاس آئے، مجھے دوست بنا کے رکھا۔ تو بروں کی دوستی کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی آدمی کوے سے دوستی کرے گا تو کیا ہوا؟ کوا اس کو جنت میں تھوڑی لے کے جائے گا، کوا تو کسی مردار کے پاس ہی لے کے جائے گا۔ تو بروں کی دوستی جو ہے وہ انسان کو برباد ہی کر کے چھوڑتی ہے۔ وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب آج عذاب سے نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھ کو عذاب سے جو ہے وہ بچا سکتے ہو۔ یہاں پہ آج جو ہے وہ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ قیامت کے دن پلہ جھاڑ لے گا، اور اس وقت جو ہے وہ شیطان کے جو چیلے ہوں گے اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دنیا میں تو بتوں کے سامنے لے جا کے بٹھاتا، ابھی فلاں جو ہے بت کے سامنے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہی شیطان جب قیامت کے دن اپنا رنگ روپ بدل کے آئے گا اور اس انداز میں ان سے بات کرے گا تو ان کی تو بالکل چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی کہ جن پتوں پہ ہوا تھا جو ہے وہی جن پہ جو ہم نے جو ہے وہ تکیہ کیا تھا وہی جو ہے پتے ہوا دینے لگے، اور ہم تو پوری طریقے سے برباد ہو کر کے رہ گئے۔ تو اس وقت ان کی بڑی عجیب کیفیت ہوگی جب جگری دوست ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، اور شیطان تو دوست ہو بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو انہوں نے زبردستی دوست بنا کے رکھا تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء، یعنی شیطان پہلے تو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، تو جو اس کی بات مان لیتا ہے کفر کر بیٹھتا ہے، بعد میں شیطان کہتا ہے کہ میں تو جاتا ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایک دم صاف طور پہ پلہ جھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ شیطان کا مقصد یہی ہے کہ میں تو برباد ہوں ہی، میں تو ڈوبا ہی ہوں، میں تو مردود بارگاہ ہوں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ کیوں نجات پا جائے؟ تو وہ چاہتا ہے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے وہ جہنم کا جو ہے وہ حقدار بنائے، تو یہ اس کا کام ہے۔ تو قیامت کے دن جہنم کے اندر جب مشرکین اس سے بحث کریں گے اور کہیں گے اس کے لیڈر وغیرہ جا کر کے کہ بڑے بڑے لیڈر لوگ جائیں گے کفار کے، چاہے وہ آج کے لیڈر ہوں یا اس زمانے کے لیڈر ہوں، چاہے وہ فرعون ہو، شداد، حامان و نمرود وغیرہ ہوں، سب جا کے اس کو پکڑیں گے کہ تو نے ہم کو گمراہ کیا، تو نے جو ہے وہ دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس وقت وہ سب سے یہی کہے گا، کیا کہے گا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ تم میری فرما برداری کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو تم ہی لوگوں نے غلط کام کیا تھا، مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو آج اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تم نے غلط کام کیا تھا۔ میں تو دشمنی کی بنیاد پہ تم کو یہ سب کرواتا تھا، تو تم خود اپنا بھلا نہیں چاہتے تو آج برباد ہو کر کے رہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالمین سے مراد یہاں پر شیطان ہے اور شیطان کے چیلے ہیں۔ شیطان تو اس لیے ظالم ہے کہ اس نے حق کی دعوت کے بجائے باطل کی دعوت دی، اور اس کے چیلے جو ہیں وہ اس لیے ظالم ہیں کہ انہوں نے حق کو ماننے کے بجائے باطل کی ان لوگوں نے پیروی کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور اس کے متبعین کی آخرت کی کہانی بیان کرنے میں سامعین کے لیے بڑا اللہ کا کرم ہے، یعنی قیامت میں جو ہونے والا ہے اللہ نے آج ہی بتا دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ قیامت میں شیطان جو پلہ جھاڑ کے بھاگنے والا ہے اس کو اللہ نے آج ہی بتا دیا کہ شیطان قیامت کے میدان میں فیصلہ جب ہو جائے گا تو پھر یہ کہے گا، یہ کہے گا، اور اس کے چیلے اس کو پکڑیں گے تو یہ جواب دے گا۔ تو اللہ نے ہم کو بتا دیا، کیوں؟ تاکہ ہم اس سے پہلے ہی خبردار ہو جائیں، اور جب ہم خبردار ہو جائیں اور اس سے بچیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں پہ بڑا لطف فرمایا۔ بات تو شیطان کی اور اس کے چیلوں کی ہے،
بات تو ان جہنمیوں کی ہے، لیکن ان کی بات کو بیان کرنے میں اللہ کا کرم ہے ہم گنہگاروں کے اوپر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آج ہم کو کوئی بتا دے کہ فلاں آدمی کے ساتھ مت جانا، یہ لے جاتا ہے اور لے جا کر کے کنویں کے اندر ڈھکیل دیتا ہے، تو اس سے دور رہنا، تو جو آدمی ہم کو بتاتا ہے تو یہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، ہم اس سے دور رہیں گے اور اس کے قریب نہیں جائیں گے، نہیں تو ہم کو وہ مروا دے گا اور ہم کو جو ہے وہ ختم کروا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ہلاکت جو ہونے والی ہے اس ہلاکت سے ہم کو پہلے ہی خبردار کیا اور کہا کہ قیامت میں شیطان یہ کرنے والا ہے، شیطان کی بات ماننا مت اور حق کے اوپر قائم اور ڈٹے ہوئے رہنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو شیطان اور انسان کی جو دشمنی ہے وہ ایک دم بالکل صاف واضح ہے۔ اگر کوئی انسان اتنی بڑی واضح بات کو سننے کے بعد بھی اگر شیطان کو اپنا دشمن نہ بنائے، دوست بنائے، شیطان کہتا نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھے، شیطان کہتا ہے شرک و کفر کرو تو وہ شرک و کفر کرے، شیطان کہتا ہے وہابی ہو گمراہ ہو جاؤ تو گمراہ ہو جائے، تو پھر اب کل قیامت کے دن اب شیطان کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ جب سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس کا کہنا مانا ہے تو اب وہ برباد ہونے کا سامان اس نے خود نے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شیطان اور اس کے چیلوں کی بات کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آنے والی آیتوں میں اہل ایمان اور ان کے انعام و اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔